سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آؤ قرآن سیکھیں اور سکھائیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے محترم عزیزو، آج سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں آسان تجوید کورس لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ 25 اسباق پر مشتمل ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز آپ کو بہت پسند آئیں گی اور ان ویڈیوز سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے لیسن کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان تجوید کورس لیسن نمبر 1، تجوید کا سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس کا عظیم الشان کلام ہے، جو اس نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نہ صرف نازل کیا، بلکہ محض اپنے لطف و کرم سے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ بھی کر دیا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ قرآن حکیم کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھیں، بلکہ علماء کرام کی رہنمائی میں اس کے معنی میں تدبیر اور غور و فکر بھی کریں، اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں قرآنی ہدایات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رہتی دنیا تک اس کے نور کو پھیلانے کے لیے اپنی توانائیاں بھی حتی الامکان صرف کریں۔ نمبر 1، قرآن پاک کو درست طور پر پڑھنے کے لیے جو علم سکھایا جاتا ہے اس کو علم تجوید کہتے ہیں، اور اس کا سیکھنا اور اس کے اصولوں کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تجوید سیکھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات کفریہ بول منہ سے نکل جاتے ہیں، اور اگر نماز پڑھنے کے دوران ایسی غلطی ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلاً الحمدللہ رب العالمین میں الحمد کی جگہ الحمد یا الحمد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی بجائے برے معنی بن جاتے ہیں۔ انعمت علیہم میں انعمت کی جگہ انعمتی یا انعمت پڑھنے سے معنی غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ تا کے اوپر زبر مذکر مخاطب کے لیے، تا کے نیچے زیر مؤنث مخاطب کے لیے، اور تا کے اوپر پیش متکلم کے لیے ہوتا ہے۔ سورۃ الکافرون میں لا اعبد میں لا کو لمبا کرنے کی بجائے چھوٹا پڑھنے سے، یعنی لا اعبد پڑھنے سے معنی یہ بن جاتا ہے کہ اے کافرو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، معاذ اللہ میں بھی انہی بتوں کی پوجا کرتا ہوں۔ سورۃ النصر میں نصر اللہ کی جگہ نصر اللہ پڑھنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ نصر کا مطلب مدد اور نصر کا مطلب گد ہوتا ہے۔ نمبر 2، اسی طرح تجوید سیکھے بغیر تلاوت کرنے سے قرآن پاک کی تلاوت کا ادنیٰ سا حق بھی ادا نہیں ہوتا، جس کی بنا پر تلاوت کرنے والے کو اپنی تلاوت سے وہ لطف اور قرب الہی حاصل نہیں ہو پاتا جو تجوید سیکھنے کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ میرے محترم عزیزو، آج کا ہمارا یہ سبق نمبر 1 مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔